ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کے بارے میں۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا تو حضرت سارہ کافی آسودہ حال تھی۔ ان کے پاس بہت سی زمینیں اور مویشی تھے۔ آپ نے تمام اموال کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہارت کی وجہ سے تمام امور کی اصلاح کی، مویشیوں اور ایجاد میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ بابل میں کسی کا حال ان سے بہتر نہیں تھا۔ اس لیے یہ سارا مال نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لینے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ کو لے کر چلے گئے اور کہا، سورہ آصفت آیت نمبر 99، میں اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری رہبری کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بیوی حضرت سارہ کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہ سکے۔ لیکن راستے میں قبطیوں کے ملک یعنی مصر میں پہنچے، جس پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس ملک کی سرحد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ کے سامان کا جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آیا اور بولا، یہ صندوق کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرض کرو کہ یہ صندوق سونے یا چاندی سے بھرا ہوا ہے، اب اس کے لیے جو کچھ تم چاہتے ہو میں وہ تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم اس کو مت کھولو۔ اس نے کہا، جب تک صندوق نہیں کھولو گے اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اسی آنا میں اس نے صندوق کو کھول دیا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو اس نے کہا، اب تو میں تمہارے اور اس عورت کے بارے میں جب تک بادشاہ کو اطلاع نہ دے دوں تمہیں آگے جانے نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس نے کسی شخص کو بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ صندوق اٹھا کر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلے اور فرمایا کہ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی تو اس نے کہا کہ ابراہیم کو بھی تابوت کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تابوت اور ان کے تمام سامان کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب آپ اس کے پاس پہنچے اور اس کی نظر حضرت سارہ پر پڑی، اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غیرت و حمیت کا سر چشمہ تھے، وہ شخص پریشان ہوئے اور ادھر سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ سے کہا، پروردگار، میرے اہل حرم کو اس شخص کے ہاتھ سے محفوظ رکھنا۔ اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ سوکھی لکڑی کی مانند ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ اپنے خدا سے دعا کریں کہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ تاہم اس نے دوبارہ حضرت سارہ کی طرف دیکھا اور دوبارہ اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ اس بار پہلے کی طرح اس کا ہاتھ پھر سے خشک ہو گیا۔ تب اس نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، اب میں تمہارے ہاتھ کے شکایاب ہونے کے لیے اس شرط پر دعا کروں گا کہ تم پھر سے اپنے ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم ایسا کرو اور تمہارا ہاتھ پھر سے خشک ہو جائے تو پھر مجھ سے دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے شرط مان لی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ اس پر بادشاہ کا ہاتھ اپنے اصلی حالت پر آ گیا اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روب بیٹھ گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور کہا کہ تم بے خوف رہو، تمہاری حرمت یا تمہارے اموال سے اب میں باز رہوں گا، جس جگہ چاہو جاؤ، لیکن تم سے میری ایک حذر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہ کون سی حذر ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے منظور فرمایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کو بطور کنیز عطا کر دی۔ بادشاہ کی یہ بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت حاجرہ تھی، جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا درجہ دیا اور انہی کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل احوال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بادشاہ نے ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
वही की कि खड़े हो जाओ और उस बादशाह के आगे ना चलो जिस पर काबू पा चुके हो, बल्कि उसको आगे करो और खुद उसके पीछे चलो। उसकी ताज़ीम करो क्योंकि वो बादशाही के बावजूद मगलूब और लाचार है, खा नेकूकार है या बदकार। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और बादशाह से कहा, आगे चलो कि मैं तुम्हारी ताज़ीम करूं और तुमको मुकद्दम रखूं और तुम्हारी इज्जत व इकराम की वजह से तुम्हारे पीछे चलूं। बादशाह ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारे खुदा ने ऐसी वही की है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। उसने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि तुम्हारे खुदा साहिब जलाल, बुर्दबार और करीम है। तुमने अपनी दीन की तरफ मुझे रागिब कर दिया है। फिर बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रुखसत किया और वो रवाना हो गए। उस मुल्क से निकलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम पहुंचकर ऐसी जगह ठहरे जो फ़लस्तीन और शाम से आने जाने वालों का रास्ता था। उस रास्ते पर इन अल्लाह के नेक बंदों ने रहना सहना शुरू कर दिया। तो इस वीडियो में हमारा सफ़र यहीं तक रहा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।